السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سائمہ بختیار کے قلم سے تحریر کردہ ناول میرا لباس ہے تو کی ایپیسوڈ نمبر 8 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ عیسیٰ کہاں ہے؟ حسن صدیقی کی آواز پورے لاؤنج میں اس طرح گونجی تھی کہ عروہ کا وجود لرز کر رہ گیا تھا۔ بابا، عیسیٰ؟ عروہ کی سسکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ کیا بابا؟ بتاؤ مجھے، کیوں رو رہی ہو؟ پچھلے 1 گھنٹے سے کتنی دفعہ پوچھ چکا ہوں تم سے۔ حسن صدیقی بری طرح گرجے۔ آرام سے بات کریں حسن، شائستہ حسن نے انہیں ٹوکا۔ بیٹی کی فکر ہے تمہیں بس۔ عیسیٰ کا کچھ پتہ ہے؟ اس کا فون آف ہے اور ابان میرا فون نہیں اٹھا رہا۔ ضرور تمہاری بیٹی کا ہی کوئی کارنامہ ہوگا۔ ایک بات یاد رکھنا عروہ، اگر تمہاری وجہ سے میرے بیٹوں پر کوئی آنچ آئی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ انگلی اٹھاتے وہ عروہ کو تنبیہ کر گئے۔ بتاؤ تو صحیح جان، کیا ہوا ہے؟ تم تو برتھ ڈے پارٹی میں گئی تھی نا، پھر فوراً ہی کیوں چلی آئیں واپس؟ اور عیسیٰ کہاں ہے؟ رومی نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیتے ہوئے پوچھا۔ شائستہ حسن بھی اس کے پاس ہی موجود تھیں، البتہ حسن صدیقی غصے میں اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ عروہ نے جو جواب دیا تھا وہ سن کر امیسہ اور شائستہ حسن کے قدموں سے زمین سرک گئی تھی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے نا؟ شائستہ حسن نے خود کو اس سے دور کیا۔ ماما؟ وہ جو بھابھی کا سہارا پا کر خود کو سنبھال رہی تھی، ماما کے اس طرح دور ہونے پر شاکڈ ہوئی۔ تم نے کیا کر دیا عروہ؟ تمہارے بچپن سے میں تمہارے باپ سے لڑتی آئی، صرف تمہارے لیے، اور تم نے پل بھر میں میری زندگی بھر کی محنت کو ضائع کر دیا۔ شائستہ حسن صدمے میں تھی۔ ماما میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، عروہ نے خود کو ڈیفینڈ کیا۔ جب تمہارے باپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا بیٹا تمہاری وجہ سے قاتل بن گیا تو وہ تمہارے ساتھ کیا کریں گے؟ سوچ کر دیکھو ایک بار۔ سر پر ہاتھ رکھ کر وہ صوفے پر ڈھیر سی گئیں۔ پلیز ماما، آپ تو اس طرح بات نہ کریں عروہ سے۔ قسمت میں ایسا ہی لکھا تھا۔ رومی نے عروہ کی ابتر حالت دیکھتے ہوئے انہیں روکنا چاہا۔ تم نہیں جانتی رومی، حسن کی عروہ کے لیے جو نفرت ہے تم اس کی حد سے ناواقف ہو۔ وہ عروہ کو زمین میں گاڑ دیں گے مگر عیسیٰ پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ شائستہ حسن نے روتے ہوئے عروہ کو دیکھا تھا، جو بے حد خوبصورت ہونے کے باوجود کبھی اپنے باپ کے دل میں جگہ نہ پا سکی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ ابان؟ عیسیٰ کہاں ہے؟ ابان کو دیکھتے ہی وہ تینوں کھڑے ہوئے۔ ابان اکیلا ہی گھر لوٹا تھا۔ ماما، قتل ہوا ہے اس سے، سارے ثبوت موجود ہیں۔ رانگ وے پر گاڑی کی سپیڈ بہت زیادہ تھی، سگنل توڑ کر پولیس سے فرار ہوئے تھے یہ دونوں۔ پورے واقعے کی CCTV فوٹیج موجود ہے۔ ابان نے گہرا سانس بھر کر تفصیل بتائی۔ شائستہ حسن کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اگر مرنے والا کسی غریب فیملی کا ہوتا تو بھی شاید میں کسی طرح معاملہ ہینڈل کر لیتا، لیکن وہ لوگ بھی پیسہ اور طاقت رکھتے ہیں، سو فی الحال عیسیٰ کی رہائی ممکن نہیں ہے۔ معاملہ کورٹ کچہری تک لازمی جائے گا۔ ابان کا لہجہ تھکا ہوا تھا، اسے کوئی اچھی امید نہیں تھی۔ مجھے ان لوگوں کے پاس لے چلیں بھائی، میں ان کے قدموں میں گر کر عیسیٰ کے لیے معافی مانگوں گی۔ عروہ ابان کے قدموں میں آ بیٹھی۔ کتنی دفعہ منع کیا تھا میں نے عروہ، کتنا سمجھایا تھا تم لوگوں کو۔ یہ سپیڈ، یہ ریس، یہ ایڈونچر، تھرل، بتاؤ کیا حاصل ہوا اس سب سے؟ تمہارا بھائی شاید ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے کاٹے گا۔ ابان کی بات پر عروہ کانپ اٹھی تھی۔ میں گیا تھا ان لوگوں کے گھر، سوچا تھا جا کر بات کروں گا۔ وہاں صفے ماتم بچھا دیکھ کر میری ہمت نہ ہوئی اندر جانے کی۔ کس منہ سے بات کرتا میں؟ کیسے معافی کی امید رکھوں ایک ایسے باپ سے جس کا جوان بیٹا میرے بہن بھائی کے ایڈونچر کی نظر ہو گیا؟ اس کی بیوہ اور ایک چھوٹا یتیم بچہ، کیسے سامنا کرتا میں ان کا؟ ابان رو پڑا۔ سب کچھ ختم ہو گیا ماما، سب کچھ۔ حسن صدیقی کب وہاں چلے آئے تھے، کسی کو خبر نہ ہوئی۔ کہا تھا نا میں نے، تمہاری وجہ سے اگر میرے بیٹے کو ذرا سا بھی نقصان ہوا تو اچھا نہیں ہوگا۔ سرخ انگارہ آنکھوں سے دیکھتے عروہ کے بال پکڑ کر انہوں نے اسے کھڑا کیا تھا۔ آہ بابا، درد کی شدت سے وہ بلبلا اٹھی۔ کچھ نہیں لگتا میں تمہارا، تمہارے اس منحوس وجود سے کوئی رشتہ، کوئی واسطہ نہیں ہے میرا۔ بالوں سے کھینچتے وہ اسے سیڑھیوں سے اوپر اس کے کمرے کی طرف لے جانے لگے۔ بابا چھوڑیں عروہ کو۔ ابان نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ ہرگز بھی بیچ میں مت آنا۔ پلٹ کر ابان کو سختی سے منع کرتے وہ حد سے زیادہ ظالم ہوئے تھے۔ ابان کے قدم زنجیر ہوئے تھے۔ آج شائستہ حسن کچھ نہیں بولی تھی، وہ جانتی تھی وہ کچھ بھی کر لیں اب حسن صاحب کو نہیں روک پائیں گی۔ ابان، اپنے بابا سے بحث میں پڑنے کے بجائے مجھے ان لوگوں کے گھر لیے چلو، یہی ایک واحد راستہ ہے اب۔ شائستہ حسن کے بات پر ابان نے گاڑی کی چابیاں اٹھائی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ حاتم کے انتقال کو آج تیسرا دن تھا۔ گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اذہان ہر تھوڑی دیر بعد اپنے بابا کے بارے میں پوچھ کر صوفیہ کو تنگ کرتا، ابھی بھی ہر شام اذہان کو گود میں لیے کب سے بہلانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ میرے بابا کو کہاں چھوڑا ہے آپ چاچو؟ اذہان نے 1000 دفعہ کا پوچھا ہوا سوال پھر دہرایا۔ میرے بیٹے، آپ کے بابا کو اللہ پاک نے اپنے پاس بلایا ہے۔ ہر شام نے اپنے آنسو ضبط کرتے اذہان کو بہلایا۔
تو مجھے بھی چھوڑا ہے نا بابا کے پاس. آئی مس ہم چاچو. اذہان دکھی ہوا. نو بیٹے ایسے نہیں کہتے. آپ نے اپنی ماما کا، دادی کا، دادوں کا خیال رکھنا ہے. اب آپ کو ماما کے ساتھ رہنا ہے. اوکے. حشام نے اسے پیار سے سمجھایا. اوہ یس، مجھے یاد آ گیا. بابا نے جانے سے پہلے مجھے اور ماما کو یہی کہا تھا. اذہان کو اچانک رات والی حاتم کی باتیں یاد آئی تو وہ چہک اٹھا. اب میں اپنی ماما کا بہت خیال رکھوں گا. چاچو، بابا کو ان کی فکر نہیں ہوگی. وہ شام کی گود سے اتر کر صوفیہ کے کمرے کی طرف بھاگا. میں کبھی معاف نہیں کروں گا اس شخص کو جس کی وجہ سے میرا بھائی چلا گیا. زندگی بھر اسے تڑپنا ہوگا، ہر لمحہ، ہر پل، جیسے ہم تڑپ رہے ہیں. حشام نے اپنی آنکھوں کو رگڑ کر پلکوں پر آنے والی نمی کو صاف کیا تھا. پھر یوں ہوا کہ وقت کی رفتار تھم گئی. ٹھہر گیا آنکھوں میں پھر انتظار کا موسم. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. اذہان تمہاری زندگی کی سب سے بڑی وجہ ہے. یہ ہماری اولاد ہے، تم اس کی خاطر ہمیشہ مضبوط رہنا. حاتم کے الفاظ رہ رہ کر صوفیہ کے کانوں میں گونج رہے تھے. آنکھیں بار بار چھلک پڑتیں. صوفیہ، کچھ کھا لو میری جان. خنسا بہت دیر سے اسے کھانا کھلانے کی کوشش کر رہی تھی. وہ جانتے تھے شاید کہ وہ مجھے چھوڑ کر جانے والے ہیں. خنسا، وہ بار بار مجھے کہتے تھے جینا ہے تمہیں اذہان کی خاطر. کیوں نہیں بتایا انہوں نے مجھے؟ وہ وعدے نہیں نبھائیں گے؟ کیوں نہیں کہا کہ مجھے یوں تنہا ہمارے بیٹے کی ذمہ داری اٹھانی ہوگی؟ وہ تو کیک لینے گئے تھے نا خنسا. پھر کیوں روڈ کراس کر رہے تھے وہ؟ صوفیہ کا ذہن الجھ گیا. خنسا جانتی تھی حاتم کے روڈ پار کرنے کی وجہ. فرمان نے اسے بتایا تھا کہ عینی شاہدین کے مطابق وہ گجرے والے بچے کو دیکھ کر روڈ کراس کرنے لگا تھا. سگنل بند ہونے کے باعث وہ اطمینان سے روڈ پر چل رہا تھا، لیکن یہ بتا کر وہ صوفیہ کے دکھ کو مزید بڑھانے کے متحمل نہیں ہو سکتی تھی، سو خاموش رہی. صوفی، اب سوچنا بند کرو، کھانا کھاؤ اور دوا لے کر تھوڑی دیر سو جاؤ، سختی سے کہتی خنسا اس کے منہ میں نوالے بنا کر ڈالنے لگی. خنسا، میرا بچہ، ہم کیا کریں گے حاتم کے بغیر؟ میری عدت ختم ہونے کے بعد مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا نا؟ صوفیہ کو دل میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے. خنسا نے اسے زبردستی کھانے کے بعد نیند کی گولی کھلا دی. تاتا جان، فرمان نے انہیں مخاطب کیا، میں نے ساری معلومات نکال لیں. اس لڑکی کی ایک جڑواں بہن ہے جس میں اس کی جان ہے. حادثے کے وقت بھی وہ دونوں ساتھ ہی تھے. ٹھیک ہے، اب اگر اس لڑکی کے گھر والے رابطہ کریں تو ہم سے ملاقات ضرور کروانا. تاتا جان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی دروازے پر دستک ہوئی اور خنسا اندر آئی تھی. تاتا جان، جس نے حاتم بھائی کو مارا اس کے گھر والے آئے ہیں، ملنا چاہتے ہیں آپ سے. خنسا کی بات پر تاتا جان نے فرمان کو دیکھا. چلو پوتے، اب حساب لینے کا وقت ہو گیا. فرمان کے سہارے کھڑے ہوتے وہ آہستگی سے بولے تھے. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. ڈرائنگ روم بہت سی فیملی پکچر سے سجا ہوا تھا. شائستہ حسن اور ابان نے غور سے ساری تصویروں کا جائزہ لیا. تصویروں سے یہ خوشحال گھرانہ معلوم ہوتا تھا. تو آ گئے آپ لوگ؟ احمد انصاری نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی کڑوے لہجے میں زور سے کہا. فرمان بھی ان کے ساتھ تھا. ابان اور شائستہ حسن دونوں ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے. شائستہ حسن نے لمحے بھر کی دیری کیے بنا ہی اپنا دوپٹہ احمد انصاری کے آگے پھیلا دیا. بھائی صاحب، میرے بیٹے کو بخش دیں، معاف کر دیں. وہ بچہ ہے، اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا کچھ بھی. مامتا اپنی اولاد کی خاطر سسک رہی تھی. بچہ؟ اتنا ہی بچہ تھا تو آپ نے گاڑی کیوں دی اسے؟ معاف کر دوں؟ کیا معاف کرنا اتنا آسان ہوتا ہے، وہ بھی اپنی اولاد کے قاتل کو؟ انگار لہجے میں کہتے وہ 2 قدم پیچھے ہٹے. عبید انصاری کو بھی خنسا کے ذریعے ڈرائنگ روم میں بلوا لیا گیا تھا. وہ خاموش تھے، بالکل خاموش. اس وقت سے جب سے انہوں نے اپنے جوان بیٹے کو من و مٹی تلے اتارا تھا. کتنا مشکل تھا اپنے بیٹے کو مٹی میں سلا آنا، وہ جسے ہمیشہ گودوں میں سلایا ہوں. پہلی اولاد، پہلا بیٹا حاتم عبید اب ان کے ساتھ نہیں تھا. رحم کریے ہم پر، خدا کے لیے معاف کر دیں. شائستہ حسن نے عبید انصاری کے آگے ہاتھ جوڑے تھے. میں خدا نہیں بشر ہوں، رحم کیسے کھاؤں اس پر جس نے میرا آشیانہ اجاڑ دیا. یہ تصویر دیکھ رہے ہیں آپ؟ احمد انصاری نے ایک تصویر کی طرف اشارہ کیا جس میں حاتم، صوفیہ اور اذہان ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے. یہ تھا میرا حاتم. یہ بچہ اب اپنے بابا کا انتظار کرتا ہے، ہر روز، ہر شام. معافی کی بات کرتی ہیں آپ؟ ہاں، ملے گی معافی، لیکن ایک قیمت پر. سودا برابری کا ہوگا. جیسے ہم نے اپنے جگر کا ٹکڑا کھویا، ایسے ہی آپ کو بھی اپنے جگر کے ٹکڑے سے دستبردار ہونا ہوگا. احمد انصاری کی بات پر شائستہ اور ابان کے ساتھ ساتھ عبید انصاری بھی چونکے. کیا مطلب ہے آپ کا؟ شائستہ حسن نے ناسمجھی سے انہیں اور پھر ابان کو دیکھا. مطلب صاف ہے، ہم آپ کے بیٹے کو معاف کر دیں گے اگر بدلے میں آپ اپنی بیٹی ہمارے حوالے کر دیں، ہمیشہ کے لیے اس سے دستبردار ہو جائیں. بیٹی؟ کیا کریں گے آپ میری بیٹی کا؟ شائستہ حسن الجھ گئیں. آپ نے سنا ہوگا ایک لفظ، ونی. بس یہی سمجھ لیں آپ کی بیٹی ونی ہو گئی. ہم اپنے بیٹے حشام سے اس کا نکاح کروائیں گے اور اس کے بعد آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، چاہے ہم اسے زندہ دفن ہی کیوں نہ کر دیں. احمد انصاری کی بات پر شائستہ حسن چکرا گئیں. ونی؟
جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ